وقت نہیں ہے، اب نارمل حالات ہے۔ اب نارمل حالات کے اندر یا تو قومیں چھٹ جاتی ہے یا اب نارمل حالات کے اندر قومیں آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جب کہ مسلمانوں کو چھاٹ کر کے ایمان والوں کو ختم کر کے دنیا کے اندر بے ایمانی پھیل جائے گی، بلکہ احادیث و آیات کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ آگے چل کر کے یہ تاریکی ختم ہوگی اور اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور حالات بہت اچھے بننے والے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کہ ہم ان اچھے حالات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو کہیں دجالی فتنوں کے اندر اب پیس کر کے ہم اپنے آپ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دور تو نہ ہٹا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائه اللهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی شخصیتوں کے ساتھ اس کے دو فیس بنائے۔ ایک فیس آؤٹ سائڈ ہے اور ایک انسائڈ۔ ظاہری شخصیت ایک ہوا کرتی ہے اور ایک ہوتی ہے باطنی شخصیت۔ ظاہری جو شخصیت ہے اس کو انگریزی میں عام طور پر کہا جاتا ہے پرسنالٹی، اور آج کل اس کی ہر ایک کو فکر ہے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کیسے ہو جائے۔ یہ جو آؤٹ سائڈ حصہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کا فیس کیسا ہے، آپ جس ماحول میں جا رہے ہیں آپ کے بات کرنے کا انداز اس ماحول سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے کا انداز آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، آپ کے بوٹ کیسے ہیں، آپ کے بال کیسے ہیں۔ کمیونیکیشن اسکلز آپ کے پاس کس حد تک ہے، آپ اپنی بات دوسروں کو کس حد تک سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کو آپ کس حد تک قائل کر سکتے ہیں۔ یہ جو آؤٹ سائڈ ایریا ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اس سے زیادہ اہم حصہ ہے جو انسائڈ ہوا کرتا ہے۔ اس کو اگر کہا جائے تو اردو اور عربی میں تو اس کو باطن کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک آدمی کا باطن ہوتا ہے۔ تو اس باطن کو اگر ہم تعبیر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہے اور ایک ہے ایکچویلٹی، انڈیویجویلٹی، انڈیویجول سے
کہ آپ اصل میں ہے کیا، انفرادیت جس کو کہتے ہیں. تو جو انفرادیت ہے یہ دراصل آپ کی اصل بنیاد ہے. ان دونوں کے اندر جتنا بعد اور جتنی دوری ہوتی چلی جائے ظاہر اور باطن، کہ آپ کے پرسنالٹی اور انڈیویجولیٹی میں جتنا بعد اور دوری پیدا ہوتی چلی جائے اس کو کہتے ہیں دراصل منافقت. ظاہر کچھ اور ہے، ایکچوئل میں آپ کچھ اور ہیں اور ظاہر میں آپ کچھ اور ہیں. اس کو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ یہ منافقت ہے. اور ان دونوں کے درمیان جتنی قربت ہوتی چلی جائے گی کہ آپ ظاہر میں جیسے نظر آتے ہو اور آپ ظاہر میں جو چاہتے ہو کہ میں ایسا لگوں، کیا آپ اندر سے بھی ویسے ہیں یا اپنے آپ کو ویسا بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ویسا بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے گرو کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ظاہر میں ہر کوئی مجھے اچھا سمجھے، اچھا خیال کرے اور میری عزت اور میرا اکرام کرے، ہر کوئی مجھے ریسپیکٹ دے، آپ اپنے اندر کو جس حد تک اس سلسلے میں گرو کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ صدق کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں صدق، صداقت. ہم سمجھتے ہیں کہ صدق صرف سچائی کا نام، سچ بولنے کا نام. دراصل یہ صرف سچ بولنا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کو مضبوط بنانے کا نام سچائی. یہ تو جھوٹ ہے اور یہ تو منافقت ہے کہ آپ ظاہر سے کچھ اور لگے اور اندرون سے آپ کچھ اور رہیں. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم صداقت کی دی ہے. اور صداقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اندر اور باہر کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوا کرتا. اس کا اندرون اسی قدر صاف اور شفاف اور واضح ہوا کرتا ہے جتنا اس کا ظاہر صاف و شفاف رکھنے کی وہ کوشش کیا کرتا ہے. اس وجہ سے جو سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ اس بات پر ہے کہ انفرادی حیثیت سے اور اندرونی حیثیت سے میرا نظام کیا ہے، میری عادات کیا ہے اور میرے پاس اس سلسلے میں کیا ہنر ہے اور میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو کیسے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہوں. یہ بہت زیادہ اہم ترین بات ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کے اوپر اسلام کے بہت سارے مسائل کا انحصار ہے. سارے کے سارے اسلامی نظام اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اندرونی اعتبار سے آپ کون ہیں، کیا ہیں. اس وقت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے اور بہت بڑی شکایت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے اور ہم سب کو اسلامی سوسائٹی اور معاشرے سے جو شکایت ہے وہ شکایت یہ ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے. وہ شکایت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، طاقت اور قوت نہیں ہے، اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ اگر ہم غور کریں گے تو وجہ یہ ہے کہ اندرونی اعتبار سے ہر کوئی اپنے لیے الگ الگ وے اور الگ الگ راستہ، الگ الگ تھنکنگ سب کی بنتی چلی جا رہی ہے. تو جب فکری اعتبار سے سب متحد نہیں ہے تو جسمانی اعتبار سے اتحاد کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا.
آرمی ہے، ان میں سے ہر سولجر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حساب سے اٹیک کروں گا جیسے مجھے سمجھ میں آئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ کبھی اپنے اس وار میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب فکری اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں کہ جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے کام کریں گے، جب فکری اعتبار سے سب کے سب ایک ہو گئے تو اس کے بعد بہت سی مرتبہ سلوٹوں میں اور چٹکیوں میں بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم فکری اعتبار سے متحد ہونا چاہیں تو وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں جا کر کے ہم متحد ہوں، کس کی مانیں گے؟ اس کے لیے بہت آسان سی بات ہے کہ کسی کی آپ نہ مانیں بلکہ اسلام کے سلسلے میں آپ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں اور کسی اسلامک اسکالر کو اپنا بڑا بنائیں۔ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے اندر اسلامک گائیڈنس ہے کیا، اس سلسلے میں اسلامک رولز ہے کیا۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کام کو کرنے کے سلسلے میں اسلام ہمیں یہ ہدایات جاری کرتا ہے، یہ ہدایات دیتا ہے، اور سب مل کر کے اس بات کو طے کر لیں کہ ہم اپنے دماغ کو چلانے سے زیادہ جس بات کو ہم ترجیح دیں گے وہ یہ ہوگی کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں کون سی بات سمجھاتا ہے اور کون سا طریقہ کار اپنانے کا حکم دیتا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ کردار کے اعتبار سے ہماری گروتھ بہت بڑھ جائے، اس لیے کہ اسلام سے بہتر کردار کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی شناخت کے اعتبار سے اور ظاہری رہن سہن کے اعتبار سے ہمارا معاملہ بہت اونچا ہو جائے، اس لیے کہ اسلام سے زیادہ ہمیں کوئی اور خوبصورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ حدیث پاک ہے ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر اپنے نعمتوں کے اثرات کو دیکھے، یہ تو اللہ چاہتے ہیں۔ تو جتنا ہمارا ظاہر بننا چاہیے اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا باطن بنے، ہمارا ذہن بنے، فکری اعتبار سے ہماری تربیت ہو اور ہم ان چیزوں کے سلسلے میں اطمینان حاصل کریں کہ جو بات ہمیں اسلام سمجھاتا ہے اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اور جن باتوں سے اسلام منع کرتا ہے، اسلام روکتا ہے، ان باتوں کے اندر ہماری کسی بھی طرح سے خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس پوائنٹ کے اوپر ہم آ جائیں اور ہمارا جتنا نظام ہے زندگی گزارنے کا وہ نظام اگر اس پوائنٹ کے اوپر آ جائے تو بڑے سے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے ابھی تک گفتگو کی ہے، آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ آخر اس گفتگو کا زاویہ کیا ہے، بولنا کیا چاہتے ہیں۔ ابھی جو دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے سارے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دن بدن پہنچ رہے ہیں، لیکن اس سے کسی حد تک اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے
100% صحیح ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اندازہ اس بات کا لگایا جا رہا ہے کہ 3rd ورلڈ وار کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں اس سلسلے میں ہسٹری کے اعتبار سے کون کس حد تک جانتے ہو کہ 1st ورلڈ وار کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 2nd ورلڈ وار میں کیا کچھ ہوا تھا جس میں سوائے بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا، نہ کسی کی جیت نہ کسی کی ہار۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے اعتبار سے اپنی تیاری نہ کریں، تیاری سے مراد اپنی شخصیت کو بنانے کی کوشش نہ کریں، تو جانا تو ہے کسی دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جو وقت ہے اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں صراحت آئی ہے اس بات کی۔ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ احادیث میں علامات قیامت جو بیان کیے گئے ہیں، فتن کے جو چیپٹرز احادیث میں آئے ہیں، ہم میں سے ہر کسی کو وہ روایات کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا اگر اردو پڑھنے نہ آتا ہو، عربی پڑھنے نہ آتا ہو تو اردو پڑھیں، ورنہ پھر انگریزی میں اس کا ٹرانسلیٹ کروا لیں یا ٹرانسلیشن ہو تو اس کو یوز کریں۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیسی بصیرت دی تھی کہ آج جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 1450 سال پہلے بیٹھ کر کے جبکہ ان چیزوں کا خیال اور تصور بھی ناممکن تھا، ان تمام حالات کو بالکل صاف و شفاف انداز میں بیان کیا ہے۔ پڑھنا چاہیے وہ روایت، سمجھنا چاہیے۔ ابھی ایک آن لائن سلسلہ رمضان میں شروع کرنے کا ارادہ ہے، اسی چیپٹر پر مشتمل کہ قیامت کے علامات کیا ہیں اور کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ علامات قیامت کا مطلب ایسا ہے کہ کل پرسوں اور سال 2 سال میں قیامت واقع ہو جائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان تمام حالات میں سے میں صرف ایک بات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ اشارہ یہ ہے کہ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صورتحال ایسی بنے گی کہ مخلصین اور منافقین کے درمیان چھٹائی ہو جائے گی، مخلصین اور منافقین الگ الگ کیے جائیں گے۔ اور ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ نفاق کس کو کہتے ہیں، صدق و اخلاص کس کو کہتے ہیں، کہ آپ ظاہر بہت اچھا بنائے پھرتے رہیں لیکن اندر سے آپ کچھ اور رہیں، یہ تو نفاق ہے۔ اور اگر آپ اپنے اندرون کو اس قدر اوپر اٹھائیں کہ وہ آپ کے ظاہر سے قریب ہو جائے اور اپنے ظاہر کو بھی آپ اسلام کے مطابق بنائیں، یہ دراصل صداقت ہے۔ تو منافقین اور مخلصین علیحدہ علیحدہ کیے جائیں گے اور مخلصین کو بچایا جائے گا، ان سے کام آگے لیا جائے گا، اور اتنا کام لیا جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف پھیل جائے، پوری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے، اتنا کام لیا جائے گا۔ اور یہ حالات کی چکی میں یا تو فزیکلی یا مینٹلی پیس کر کے منافقین کو الگ کیا جائے گا اور الگ کر کے ان کو چھاٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ عجیب حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن حالات کے سلسلے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے اسلام سے بیزارگی کا اظہار
اپنے عمل میں اسلام کو چھوڑنا بلکہ اسلام کے ساتھ بغاوت کو ظاہر کرنا اور پوری دنیا کو یہ بتانا کہ اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں مگر اسلامی احکام کو مانتے نہیں ہیں. ہماری شادیاں، ہماری تقاریب، ہماری کیا کیا کچھ، کہ ہم مسلمان ہوں گے اپنی جگہ لیکن مانتے نہیں ہیں. ایک طرف بہت بڑا طبقہ اس وقت ایسا ہے جو اسلام سے بیزار ہمیں نظر آ رہا ہے اور آئے دن ایسے لوگ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہیں ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. اور دوسری طرف بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ابھی تک اسلام سے دور تھے، لیکن مسلمان تو تھے لیکن اسلامی تعلیمات سے دور تھے. وہ اسلامی تعلیمات کے قریب ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے ہمارے بہت سارے غیر مسلم ساتھی وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. لیکن سمجھانا اور بتانا بس اتنا ہی ہے کہ یہ غفلت میں رہ کر کے گزار لینے کا وقت نہیں ہے. اب نارمل حالات ہے، اب نارمل حالات کے اندر یا تو قومیں چھٹ جاتی ہے یا اب نارمل حالات کے اندر قومیں آگے بڑھ جاتی ہے. یہ طے ہے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جب کہ مسلمانوں کو چھاٹ کر کے ایمان والوں کو ختم کر کے دنیا کے اندر بے ایمانی پھیل جائے گی، بلکہ احادیث و آیات کی روشنی میں یہ بات طے ہے کہ آگے چل کر کے یہ تاریکی ختم ہوگی اور اسلام کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور حالات بہت اچھے بننے والے ہیں. لیکن پتہ نہیں کہ ہم ان اچھے حالات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو کہیں دجالی فتنوں کے اندر اب پیس کر کے ہم اپنے آپ کو اسلام سے اور مسلمانوں سے دور تو نہ ہٹا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق